السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه اتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ تمام تعریفات اللہ رحمان کے لیے جو کل کائنات کا یکتا خالق اور مالک ہے۔ درود اور سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جو اس آخری امت کے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ حمد و ثنا کے بعد ہم اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 سے تفسیر کا آغاز کیا جائے گا۔ 103 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو سود سے روک دیا۔ لہذا کہہ دیا کہ سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کے، اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں غزوہ احد کا تذکرہ تھا، اور یہ 130 نمبر آیت بیچ میں سود پر دلالت کر رہی ہے، تو اس کے ساتھ کیا ربط ہے؟ تو اصل میں آیت نمبر 122 میں اللہ نے جہاد میں نامردی کا اور سود کھانے سے نامردی آتی ہے، کہ آیت نمبر 122 میں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اذ حمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ جب دو جماعتوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ ہمت ہار دیں، اور وہ دو جماعتیں انصار کے دو قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ تھے، جو منافقین کی واپسی کو دیکھ کر دل شکستہ ہو گئے تھے، تو گویا کہ ان میں کمزوری پیدا ہو گئی۔ بعینہ، جس طرح جہاد نہ کرنے سے انسان کے اندر کمزوری بزدلی پیدا ہوتی ہے، بعینہ سود کھانے سے بھی انسان میں نامردگی پیدا ہوتی ہے۔ وجہ کہ حرام کا مال کھانے سے اطاعت کی توفیق آ جاتی ہے۔ پھر سود لینا بخیل کا کام ہے، کہ جو اپنے پیسے سے کسی کا فائدہ تو نہیں کرتا، کہ کسی غریب آدمی کا بھلا ہو جائے، اس کے دل میں یہ تو نہیں ہوتا، بلکہ وہ غریب آدمی کو پیسے دے کے اس سے پرافٹ حاصل کرتا ہے سود کی مد میں، تاکہ اسے ہو جائے۔ یہ انسان بخیل ہوتا ہے جو اپنا مال کسی کے
سود صرف اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے اس سے کیا ملے گا لہذا وہ سود لیتا ہے، اللہ نے اسے منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھی، لوگ بڑھا چڑھا کے سود لیا کرتے تھے، بڑی صورتیں تھیں اس کی۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرما دیا، اور سود خوروں کو آیت نمبر 131 میں آگ سے ڈرایا کہ اصل میں وہ آگ تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور تم ایمان والے ہو تو پھر اس قسم کی حرکت سے باز آ جاؤ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر جنت کا تذکرہ کیا جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اللہ نے لمبائی بیان نہیں کی، اور آپ جانتے ہیں چوڑائی کا ناپنا آسان، لمبائی اس کی حد نہیں ہوتی۔ موٹر وے کو دیکھ لیجئے، پیچھے رویہ بھی ہو سکتی ہے چوڑائی، لمبائی تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کپڑے کے تھان کو دیکھ لیجئے، اس کی چوڑائی 1 گز یا 1.25 گز کی ہے، لمبائی 100 میٹر بھی ہو سکتی ہے، 1000 میٹر بھی ہو سکتی ہے۔ جنت جو ہے 22 ہوکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جنت کی چوڑائی کا تذکرہ کیا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس کی طرف لپکو، اس کی طرف دوڑو۔ ان لمبائی کا تذکرہ نہیں کیا تو زمین و آسمان کون سا چھوٹے ہیں، زمین و آسمان کون سا چھوٹے ہیں، تو اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ جنت کتنی بڑی ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں اہل جنت کی صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ جس جنت کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اس جنت کے حاملین کون ہوں گے، جو خوشی اور تکلیف میں اللہ رب العزت کے سامنے خرچ کرتے ہوں گے۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، یہ خوبیاں ہیں ان کی، ان لوگوں کی جو جنت میں جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو فوراً عزت کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے، پھر وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر مصر نہیں ہوتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس پر اصرار نہیں کرتے جو ان سے گناہ ہو جائے اور وہ جانتے بھی ہیں۔ میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کر رکھی ہے، بلکہ جنات تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر زور دیا، نافرمانی پہ اللہ سے معافی مانگنے کا تذکرہ کیا،
تو یہاں پر فرمایا قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم سے پہلے بھی طریقے گزر چکے ہیں۔ فرمایا بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، زمین میں پھر کے دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، یعنی اپنے آپ کو کمزور مت جانو، نہ غم کھاؤ، بالآخر کامیابی تمہارے لیے ہے، تم ہی بلند ہوگے اگر تم ایمان والے ہو۔ باقی جنگوں میں نقصان ہو جاتا ہے، بدر میں تم نے ان کے بندے مارے، غزوہ بدر میں تم نے ان کے بندے قتل کر دیے مشرکین مکہ کے۔ اب احد میں انہوں نے اپنا بدلہ اتار لیا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ فرمایا اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو قوم کو بھی اسی طرح کی تکلیف پہنچی تھی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ باری بدلتی رہتی ہے، کبھی ایمان والے جیت جائیں گے، کبھی کفار جیت جائیں گے۔ لہذا دنوں کو ہم پھیرتے رہتے ہیں، کیوں پھیرتے ہیں؟ تاکہ ایمان والوں کو پہچان لیں، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو جہاد کے میدان میں موت آئے تو وہ شہید بن جائیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے، تو کافروں کا ستیہ کر دے، انہیں مٹا ڈالے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں پھر ایمان والوں کو نصیحت کی، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے تم سے پہلے بھی جہاد کیا ہے۔ گویا کہ یہ کہ پہلی دفعہ تھوڑی جنگیں ہو رہی ہیں، کفار کے مقابلے میں اس سے پہلے بھی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا تم تو موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ ہم اس سے ملیں، فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، بلا شبہ تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ باقی رہ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اگر آپ فوت ہو جائیں یا جہاد کے میدان میں قتل کر دیے جائیں، تبھی موت دنیا سے چلے جائیں، یا جہاد میں آپ کو قتل کر دیا جائے، تو ایمان والوں کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ احد کے میدان میں افواہ پھیل گئی تھی نا کہ نعوذ باللہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، حالانکہ آپ قتل نہیں کیے گئے تھے، یہ افواہ پھیلائی تھی انہوں نے۔ ایمان والوں کو
تسلی اور ان کے دل کو ڈھارس بندائی جا رہی ہے کہ اگر سوشم کو واقعتاً حقیقت میں قتل کر دیا جائے یا شہید کر دیا جائے میدان جنگ میں، کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ درست نہیں ہے۔ اگر تم پھر بھی گئے تو اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، باقی اللہ قدر کرنے والوں کی قدر کرتا ہے، اور کسی نفس کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ جو اللہ نے اس کا ٹائم مقرر کیا اس سے پہلے دنیا چھوڑ کے چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، جو دنیا کے بدلے کا امیدوار ہوتا ہے ہم اسے وہ دے دیتے ہیں۔ میں یرید ثواب الآخرہ نؤتیہ منہا، جو آخرت کی امید لگا کے بیٹھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے دے دیں گے، اور شکر بجا لانے والوں کا ہم قدر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 146 میں فرمایا ہے وَمِن نَبِيٌّ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو نہ انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو انہیں اس اللہ کی راہ میں پہنچی، وما ضعفوا وما استکانوا، نہ وہ کمزور پڑے نہ انہوں نے کوئی کمزوری دکھائی، عاجزی دکھائی۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ وہ دعا کیا کرتے تھے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ دعا کرتے تھے۔ تو اس لیے احد کے میدان میں اگر وقتی طور پہ شکست ہوئی ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کمزور کر لے، بلکہ اپنے رب سے دعا مانگو ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، یہ دعا کرو نا، جس سے پہلے لوگوں نے دعائیں کی۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین، پھر اللہ نے انہیں اس کا بدلہ دیا، دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت کا بدلہ اللہ نے اچھا دیا۔ نیکی کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اور اگلی آیت میں یہ فرما دیا کہ ایمان والوں کو، آیت نمبر 139 سے 151 تک، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ احد کی عارضی سی شکست کے بعد جن میں منافقین، یہود و نصارہ، مشرکین شامل تھے، انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں مختلف قسم کے شکوک کو شبہات پیدا کرنا شروع کر دیے۔ اس پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو متنبہ کیا، اگر تم نے کافروں کی پیروی کرنے کی کوشش کی تو تمہیں یردوکم علی اعقابکم، ایڑیوں کے بل پھیر دیں گے تمہیں۔ اور بدقسمتی کہ آج مسلمانوں کے اندر یہی کمزوری ہے۔ پتہ نہیں ہمیں اپنے رب کے فرامین پر یقین کیوں نہیں ہے۔ فرمایا ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی بات مانی، ان کی فرما برداری کی تو تم خسارہ پالو گے۔ تمہارا دوست تو اللہ ہے، بہترین مددگار ہے۔ کاش کہ آج کے حکمرانوں کو، آج کی یہ آیتیں پڑھتے ہوئے ان کا معنی مفہوم بھی جانتے ہو۔ اللہ نے تو دشمنوں کو دشمن قرار دیا، جو اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن ہے، انبیاء کے دشمن ہے۔
اس لیے فرمایا جب تمہارا دوست اللہ ہے تو اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرو، باقی کافروں کے دلوں میں رعب دبدبہ اللہ ڈال دے گا. باقی ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، بہت بری جگہ ہے. تو ان کے دلوں میں اللہ رب العزت ہیبت ڈال دے گا، تمہاری رعب پیدا کر دے گا. تو بن کے دکھاؤ. پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ عہد کا تذکرہ کیا. اللہ نے تمہارے ساتھ تو وعدہ کیا تھا، جب تم انہیں اس کے حکم سے کہا استحسونہم باذنی، اللہ کے حکم سے کفار کو مار رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ تم نے خود ہمت ہار دی اور تم آپس میں جھگڑنے لگے حکم کے بارے میں. پھر تمہارے دو حصے ہو گئے، ایک گروہ دنیا کو پسند کرنے لگا اور ایک آخرت کو. تمہیں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے حوصلے تمہارے پست ہو گئے تو تم نے نافرمانی کی. من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد جس چیز کو تم پسند کرتے تھے. دراصل اس میں وہ 50 آدمیوں کا جو تیر اندازوں کا لشکر تھا جو جبل رمات پہ تھا، ان کی طرف اشارہ ہے. کچھ تو ڈٹ گئے. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں کہ ہم تو لڑیں گے، ہم تو نہیں نیچے جاتے. کچھ نے کہا یہ اصل مقصود تھا جیتنا، جیت چکے ہیں، مال غنیمت اکٹھا کرتے چلے. تو کافی سارے لوگ نیچے آ گئے، چند ساتھی وہاں پر رہے اور وہ شہید بھی کر دیے گئے. درہ خالی دیکھ کے حضرت خالد بن ولید نے لشکر کو دوبارہ گھما کے حملہ کر دیا. بڑا نقصان ہوا، اٹھایا مسلمانوں نے. اتنا سخت حملہ کیا دوبارہ کہ صحابہ کرام سنبھل نہ سکے اور وہ کے اوپر چڑھنا شروع ہو گئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں دے رہے تھے. بلا رہے تھے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا رہے تھے، وہ اوپر کے اوپر جا رہے تھے. یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے بالآخر مضبوط کیا، کافر بھاگ گئے، لیکن نقصان مسلمانوں کا بہت ہوا. ہم پہ ہم پہنچے. ثم انزل علیکم من بعد امنۃ نعاسا، تو میں پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر امن نازل کیا جو ایک اونگ کی صورت میں تھا، جو کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی. اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے کہ ہمیں شکست کیوں ہوئی ہے. اصل میں یہ منافق تھے، ضعیف الایمان مسلمان تھے.
جو گھبرا گئے ان کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. تو اللہ نے دینی نہ دیکھنا پڑتا، ہم تو شکست کھا گئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ان سے پوچھئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم تب بھی جن لوگوں پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف ضرور نکلتے. اللہ نے تو آزمایا ہے لوگوں کے دلوں کو تاکہ پتہ چل جائے کہ خالص صاف ستھرا دل کس کا ہے. باقی دلوں کی کیفیت سے اللہ واقف ہے. اس کے بعد اگلے رکوع میں ایمان والوں کو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ واپس آ جاتے، مسلمان قتل نہ کیے جاتے، شہید نہ کیے جاتے، لو کانوا عندنا ما ماتوا اور ہمارے ساتھ ہوتے نہ تو وہ مرتے نہ انہیں قتل کیا جاتا. میں ان لوگوں کو کیا پتہ، ان منافقوں کو کہ ہوا کیا ہے، یہ تو ان کے دلوں کی حسرت ہے. اصل زندگی اللہ کے ہاتھ میں، اور جسے چاہے زندہ دے زندہ کرے، جسے چاہے موت دے دے، یہ اللہ کا معاملہ ہے. لہذا ایسی باتیں کہہ کے لہذا ان کی باتوں میں مت آئیے. اگر تم قتل کر دیے گئے جہاد فی سبیل اللہ میں، او متم یا ویسے مار دیے گئے، تو اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کیے ہوئے. اور اگر تم مر بھی گئے یا قتل کر دیے گئے تو جانا کس کی طرف ہے؟ ثم الی اللہ تحشرون، اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. اللہ اکبر. اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 159 میں، بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا ہے. گویا کہ لیڈر جو ہوتا ہے نا، لیڈر سربراہ، لو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولک، یقیناً وہ آپ کے ارد گرد سے ٹوٹ جاتے. ان سے درگزر کیجئے، وشاورہم فی الامر، کوئی بھی معاملہ ہو تو ان کو مشاورت میں شامل کریں. کتنی بڑی سعادت ہے. باقی مشورہ کر لینے کے بعد جب ایک رائے سامنے آ جائے نا، جب ارادہ کر لیا یہ کام، پھر کر گزریے، بھروسہ اللہ پہ کریں، کیونکہ اللہ بھروسہ کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امیر مشورہ لینے کا پابند تو ہے، لیکن فیصلہ آخری اسی نے کرنا ہے. اس لیے فرمایا اگلی آیت میں، اگر اللہ تمہیں غلبہ دے دے، تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو تم پر غالب آنے والا کوئی نہیں ہے. اور اگر اللہ نے تمہیں رسوا کر دیا، پھر تمہاری مدد کون کرے گا اللہ کے بعد. اور اگلی آیت میں جہاد کا تذکرہ تھا، تو فرمایا پیغمبر کے لیے لائق نہیں ہے میں جنگ احد کے دوران جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے کے لیے دور پڑے تھے،
ان کے ذہن میں جو خیال تھا اس کا اظہار کیا. ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نہ پہنچے تو سارا مال غنیمت کا دوسرے لوگ سمیٹ کر لے جائیں گے، سارا مال تقسیم کر دیا جائے گا، ہم محروم ہو جائیں گے، اب چلیں ہم بھی. تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا پیغمبر جو ہے وہ خائن نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کے مال میں خیانت کریں. جس کا جو حق ہے وہ اسے ملے گا، ناانصافی نہیں کریں گے. لہذا اللہ کی رضا کی خاطر اس کے احکامات کی پیروی کریں. درجات اللہ کے پاس ہیں، اس سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. باقی پیغمبر ہم نے آپ کی طرف مبعوث کیا ہے. آیت نمبر 163 میں اس کے بارے میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یہ شخصیت، یہ آخری نبی تو تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے. اللہ نے احسان کیا اہل ایمان پر کہ اللہ نے ان میں جو ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے گمراہ تھے. پھر فرمایا کہ اگر تمہیں احد کے میدان میں تکلیف پہنچی ہے کہ تمہارے 70 ساتھی شہید کر دیے گئے ہیں، تو اس سے مت بھولو کہ تم انہیں اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا چکے. کیا مانا؟ تم نے بدر میں ان 70 شہید کی اور 70 قیدی کر لیے. باقی جنگ احد میں جو وقتی طور پہ شکست ہوئی تمہاری اپنی کوتاہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما رکھا تھا نا ان صحابہ کو کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا. وہ غلطی کر بیٹھے تو تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑی تو اللہ کے حکم سے تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جانے. کیونکہ منافق چلے گئے تھے نا عبداللہ بن ابی کے ساتھ، نشان ہو گئی کہ منافق. اس لیے فرمایا وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. اور وہ نکل گئے. بڑا انہیں سمجھایا کہ آؤ جہاد کریں، کفار کا مقابلہ کریں، نہیں مانے. کہتے تھے لو نعلم قتالا، اگر ہمیں لڑنا آتا ہوتا لاتبعناکم، تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. ہمارا پھر یہ اس دن کفر کے زیادہ قریب ہو گئے ایمان کے مقابلے میں. اپنے منہوں سے انہوں نے وہ باتیں کی جو ان کے دل میں نہیں تھی. پھر انہوں نے ایمان والوں کو یہ کہا نا کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے اور احد کے میدان میں نہ جاتے، واپس آ جاتے، کبھی بھی قتل نہ کیے جاتے. تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 168 میں فرمایا کہہ دیجئے فَادْرَؤْا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، اگر تمہارا دین یہی ہے کہ احد کے میدان میں نہ جاتے تو موت نہ آتی. تو یہاں پر ایک میسج ہے کہ ان سے پوچھئے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنی موت کو تم ہٹا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. جب تمہیں گھروں
نے سمجھ لیا کہ فی سبیل اللہ میں موت ہی موت ہے. سعد بن ابی وقاص ساری زندگی جہاد کیا لیکن ان کی وفات گھر میں ہوئی. خالد بن ولید جہاد کیا ساری زندگی لیکن بستر پر فوت ہوئے اپنے گھر میں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جہاد میں جائے گا وہ مر ہی جائے گا. اصل میں تو مومن اور کافر کی پہچان ہوتی ہے. باقی جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی اور جہاد میں شریک ہوئے اللہ نے ان کے لیے بڑا کچھ تیار کر رکھا ہے. پھر فرمایا الذین استجابوا، آیت نمبر 172، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم الکرہ، اور جنہوں نے اللہ اس کے رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا. ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور متقی بنے بہت بڑا اجر ہے. اصل میں اس آیت میں اس مارکے کا تذکرہ ہے جو حمراء الاسد والا ہے، یعنی جنگ احد کے اگلے دن کا واقعہ. احد سے پلٹ کر جب مشرکین مکہ کچھ دور چلے گئے پھر آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے تو بڑی حماقت کی ہے یار، ہم جبل رماد کو خالی دے کے واپس آئے، ہم نے مسلمانوں کو مارا، اور جب مسلمان واپس وہاں سے نیچے اتر آئے تو ہم ڈر گئے، ہم چھوڑ آئے انہیں، بھاگ گئے. ہمیں تو ان کو مٹا دینا چاہیے تھا، بہت بڑی غلطی کی ہے ہم نے. تو کیوں نہ ہم مدینے پر دوبارہ حملہ کر دیں. تو گویا کہ مشرکین مکہ نے دوبارہ مسلمانوں پر مدینہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا کہ تو بہت بڑی غلطی کر بیٹھے، ان کا خاتمہ کر کے آتے. جب رسول اللہ کو اطلاع ملی تو آپ نے مشرکوں کے تعاقب کا ارادہ کر لیا اور صحابہ کو نکلنے کا حکم دیا کہ نکلو، ان کا تعاقب کریں، انہیں چھوڑنا نہیں. اس وقت شرکاء احد میں سے اکثر بہت زیادہ زخمی تھے، تھکے ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر فوراً تعمیر کے لیے کھڑے ہو گئے. جب مدینہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر پہنچے حمراء الاسد نامی جگہ پہ، تو مشرکوں کو ان کے آنے کی اطلاع مل گئی کہ ہم تو مدینہ پہ حملے کے لیے جا رہے ہیں اور ادھر سے مسلمان ہمیں مارنے کے لیے ہمارے پیچھے لگے ہیں. تو انہوں نے مکہ میں جانے کا فیصلہ کر لیا. تو وہ فوراً مکہ کی طرف دوڑنے لگے کہ اپنی جانیں بچاؤ. یہاں اللہ رب العزت نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے. تو جب مسلمان وہاں سے واپس آئے تو اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، تو وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، اور انہوں نے واقعی اللہ کی رضا کی پیروی کی. اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. آیت نمبر 175 میں فرمایا کہ شیطان اپنے ساتھیوں کو ڈراتا ہے، تم اسے ڈرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ تم اپنے رب سے ڈرو، مجھ سے ڈرو.
ایمان والے ہو تو پھر اللہ سے ڈرو نا، کافروں سے ڈرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو بزدل ہیں، جو منافق ہیں، یہ تو اللہ کو نقصان پہنچا نہیں سکتے۔ اللہ تو ان کافروں منافقوں کے بارے میں فیصلہ کر چکا ہے کہ ان کا آخرت میں حصہ رہے ہی نہ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر آیت نمبر 179 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کفر اور نفاق، ایمان اور اخلاص الگ ہو کر سامنے آ گئے تو مفسر قرآن امام راضی لکھتے ہیں اس آیت کے متعلق، لکھتے ہیں کہ یہ آیت بھی احد کے بارے میں ہے۔ اصل میں تو اللہ رب العزت احد کے ذریعے سے یمیز الخبیث من الطیب، تو فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب، احد کے میدان میں تو اللہ نے جو مارکا لڑوایا ہے مسلمانوں کا، اس میں تو مقصد یہ تھا خبیث کی پہچان طیب سے ہو جائے، پتہ چل جائے کون خبیث لوگ۔ غیب کے ذریعے سے تو اللہ نے ہر بندے کو نہیں بتانا تھا، اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے تمہاری یہ رہنمائی فرمائی۔ اللہ اکبر۔ لہذا تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے اللہ نے اجر تیار کر رکھا اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور پھر احساس دلایا کہ بخیلی سے باز آ جاؤ۔ بخل جو ہے وہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ اللہ نے جو تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر اسے سمیٹ سمیٹ کے رکھو گے تو یہ تو توق بن جائیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ باقی واللہ میراث السماوات والارض، زمین و آسمان کی میراث صرف اللہ کی ہے۔ تو اللہ رب العزت کو تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اپنے فائدے کے لیے تمہیں رغبت دلاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 181 میں یہودیوں کے اعتراضات کا جواب دیا۔ جو یہ کہا کرتے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ یہودی جب قرضے کی آیتیں نازل ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت جو مسلمانوں کا رب ہے مقروض ہو گیا ہے، قرضہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کی بات سن لی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ فرمایا ہم نے ان کی یہ جملے بھی لکھ لیے اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا بھی لکھا ہوا ہے۔ ہم نے ان کے جملے بھی لکھ لیے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں،
اور ان کا انبیاء کو ناحق طور پہ قتل کرنا بھی لکھا ہوا ہے، اس کا انہیں بدلہ چکانا پڑے گا۔ پھر یہ ایک اعتراض، اس کا جواب دیا یہودیوں کا دوسرا اعتراض آیت نمبر 183 میں 84 میں 183-84 میں، کہ یہودی نے کہا تھا اللہ نے ہم سے عہد و پیمان لے رکھا ہے کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس قربانی لے کر آئے جسے آگ کھا لے۔ یہ بھی ان کا ایک جھوٹ تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ کہہ رکھا ہے جب تک کوئی پیغمبر تمہیں معجزہ نہ دکھائے اس پر ایمان نہ لانا۔ یہ بالکل جھوٹے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا عہد و پیمان نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں افسوسم کو تسلی دی کہ اگر یہ یہودی آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو پریشان نہ ہوں، اس کے بعد یہودیوں کے مذاق اور اعتراضات کے جواب دینے کے بعد آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء کی تکذیب کی گئی ہے۔ تو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے انبیاء کو بھی انہوں نے جھٹلایا ہے، بلکہ قتل کیا ان ظالموں نے۔ ایمان والوں کو ان کے اعمال کا پورا قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا، لہذا فرمایا مرنا تو ہر ایک نے ہے۔ لہذا یہودیوں کی باتوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف عہد کے میدان میں نہیں، اس کے بعد ہی مار کے آئیں گے جس میں تمہارے مالوں کے ذریعے سے، تمہاری جانوں کے ذریعے سے آزمائش ہوا کرے گی۔ تو اس طرح کے مار کے اور بھی آئیں گے، وہاں پر بھی تمہاری جانچ پرکھ ہوگی، امتحان لیا جائے گا۔ صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو یہ پختہ کاموں میں سے ہے۔ منافق تو ہر جگہ پہ بھاگیں گے لیکن تم نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ میں اللہ رب العزت نے ان سے عہد لیا تھا، اہل کتاب سے یہ عہد لیا گیا تھا، اور ان کی کتابوں میں جو احکامات دیے گئے تو اس میں یہ چیز موجود تھی کہ تم اس پیغمبر پر ایمان لاؤ گے۔ تو انہوں نے اپنے ان عہدوں کو پس پش ڈال دیا، اس لیے فرمایا آیت نمبر 188 میں لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کر کہ ان کاموں میں خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے۔ تو یہ آیت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے وہ کام نہیں کیے اور وہ لوگوں کو بتاتے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اس میں بھی حکمران طبقے کو دیکھ لیجئے، تختیاں لگائے بغیر تو کام ہی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی، کوئی تختی نہیں لگائی، اخلاص تھا نا، تو اس مسجد کے نام مسجد نبوی پڑ گیا۔ آج بھی کوئی بھی دین کا کام وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں ان کاموں پہ جو انہوں نے نہیں کیے کہ پتہ چلے کہ یہ ہم نے کیے ہیں، فرمایا مت خیال کیجیے ایسے لوگوں کو
جو انہوں نے کام نہیں کیے لیکن وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، بھائی یہ لوگ عذاب سے نہیں بچ پائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ باقی بادشاہت زمین و آسمان کی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین و آسمان کی ملکیت اللہ کی ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ باقی آیت نمبر 190 سے آخر تک یہ سورت کی جو آیتیں ہیں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے جب اٹھتے تو ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تہجد کے لیے جب اٹھتے تو آپ ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ان آیات میں اللہ نے نظام فلکی کا تذکرہ کیا ہے، سورج چاند ستاروں کا تذکرہ کیا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں دن رات کے مختلف ہونے میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب وہ الباب کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کے، جو لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں پہلو کے بل بھی، اور اللہ کی پیدا کردہ مخلوق میں سے آسمان اور زمین اس کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ چیزیں باطل پیدا نہیں کی، تو پاک ہمیں عذاب نار سے بچا لے۔ تو یہاں سے لے کر سورت کے آخر تک یہ دعائیں جو ہیں جو اللہ نے ہمیں خود سکھائی ہیں، ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے تو جو بندہ دعا کرتا ہے اس میں آیت نمبر 192، 93، 94، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور ان کو گھروں سے نکالا گیا، میرے راستے میں انہیں اذیت پہنچائی گئی، قتل کیے گئے، قاتلوا و قتلوا، انہیں لڑائی کی، قتل کیے گئے، لأکفرن عنہم، البتہ میں ضرور ان کے خطاؤں کو مٹا دوں گا اور انہیں ضرور داخل کروں گا باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے کیا بتا، واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے پاس تو بڑا ہی اچھا بدلہ ہے۔ پھر فرمایا ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز دھوکے میں نہ ڈالیں جنہوں نے کفر کیا، بہت تھوڑا سامان ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں جائیں گے۔ لیکن جو وہ لوگ متقی ہوئے، اپنے رب سے ڈرنے والے ہوئے، ان کے لیے اللہ نے باغات تیار کر رکھے ہیں جس میں نہریں جاری ہیں، اس میں جائیں گے، اور یہ اللہ کی مہمان نوازی بڑی بہتر ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، اور جو کچھ اللہ نے نیک لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے۔ اور بلا شبہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین للہ، اور اس چیز پر ایمان ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی، جو ان کی طرف نازل کی گئی، سے ڈرتے ہوئے، کہ اللہ کے لیے خاشعین للہ، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ اللہ کی آیتوں کی مول تھوڑا مول نہیں لیتے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ کہ حضرت عبداللہ بن سلام جیسے صفات کے حامل، اصحمہ نجاسی بادشاہ، سلمان فارسی جیسے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے
اپنے پاس اجر تیار کر رکھا ہے، اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت میں فرمایا ایمان والو صبر سے کام لو، وصابروا ورابطوا، اور مقابلے میں جمے رہو، مورچوں میں ڈٹے رہو، اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حقیقت بات یہ کہ آج کے ہم مسلمان بھی بڑے کمزور ہیں، ہمیں قرآن جی کا ترجمہ نہیں آتا۔ ہر بندہ اگر قرآن جی کے ترجمے کو پڑھ لے، لیڈروں سمیت، سیاست دانوں سمیت، وزیر اعظم سمیت، سچی بات ہے پھر ہم اپنے سینے تان کے کفار کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ قرآن جی کو صحیح معنی میں پڑھنے سے تو پھر ایمان آتا ہے نا، مضبوط ہوتا ہے، بندہ دلیر ہوتا ہے، کفار کا مقابلہ کرنے میں ہمت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ یہ کتاب صرف اور صرف سادہ الفاظ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، سمجھ کر اس سے بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النساء شروع ہوگی۔ اس کی پہلی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سورہ بقرہ اور سورۃ النساء ایسے زمانے میں نازل ہوئی جب میں رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لا چکی۔ عورتوں کے متعلقہ اس کے اندر مسائل موجود ہیں، جس کی بنا پہ اس سورت کو سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلی آیت جس میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ نہ ہونے سے اللہ نے اسے بنایا، اللہ نے خود آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے کثرت سے اولاد پیدا کی انسانوں کی، جس میں مذکر بھی ہیں مؤنث بھی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کا نام لے کے تم صلہ رحمی ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، رشتے ناتوں کا، اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتیں خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تو ان میں سے ایک یہ ہے۔ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا، اور پسلیوں میں سے سب سے ٹیڑھی پسلی سب سے اوپر والی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ یہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کا سیدھا کرنا طلاق ہے۔ مسقط ہوتے طبیعت کی سخت ہوتی ہے، برداشت کر لو ورنہ معاملہ طلاق پہ چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا یتیموں کو ان کے مال دو، اور گندی چیز کو اچھی چیز کے عوض، نہ یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے کھاؤ، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیم کے بالغ ہو جانے کے بعد اس کا مال اس کے سپرد کیا جائے گا اگر اسے سمجھ ہے۔ یہ بھی درست نہیں کہ یتیم کے مال کو خود ہی گھر میں کھاتے جائیں، جب وہ جوان ہو تو کہا جائے تمہارے پیسے تھے سارے تمہارے کھانے پینے پر لگ گئے، تو اس کے مال کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اس لیے فرمایا اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکتے، کیونکہ اس زمانے میں کچھ عورتیں بھی ہوتی تھی، لڑکیاں بھی ہوتی تھی جو یتیم رہ جاتی تھی، ان کی کفالت کی جاتی تھی، ان کے اوپر زیادتی ہو جاتی تھی۔ فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان یتیم بچوں کی کفالت ذمہ داری قبول کرنے میں انصاف سے کام نہیں لے سکتے، پھر ان عورتوں کو چھوڑو، تم عورتوں میں سے نکاح کر لو کہ 2 3 4 سے، ان کے ساتھ نہ کرو، ان کو چھوڑ دو۔ ہاں اگر تم یہ ڈرتے ہو کہ
دو دو تین تین چار چار نکاح کر کے تمہارے اندر انصاف یا پہلو کم ہو جائے گا، تم ان کے بیچ میں انصاف نہیں کر سکتے، فواحدہ، پھر اکیلی ایک عورت سے نکاح ہی کافی ہے۔ ذالک ادنی ان تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹ پاؤ۔ پھر ان یتیم بچیوں کی جو کفالت کرتے ہو، ان کے حقوق نہیں ادا کرتے تو ان کو چھوڑ کے اور عورتوں سے نکاح کر لو، اور عورتوں کو ان کے حق میں خوشی سے دو۔ آیت نمبر 4 میں ہے کہ عورتوں کو ان کے حق میں خوشی سے دو۔ اور اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں دے دیں تو اسے تم اچھے طریقے سے کھا سکتے ہو، لیکن بیوقوفوں کو تم نے مال نہیں دینا، جن کا اللہ رب العزت نے ذمہ دار بنایا ہے، یتیم ہے، عقل مند نہیں ہے، دانا نہیں ہے، یہ یتیم نہیں ہے، ویسے کوئی بندہ اپنے کاروبار کو تباہ کر سکتا ہے تو اسے روپیہ پیسہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ان کا لباس، ان کا کھانا پینا وہ انہیں کھلاؤ اچھے طریقے سے، نوٹ کرتے جاؤ، اور ان کے کاروبار کو، ان کے پیسے کو کاروبار میں لگاؤ، ضائع نہ ہو جائے۔ تو یتیموں کی بلوغت کا تذکرہ ہے، لڑکے اور لڑکی کب بالغ ہوتے ہیں، ان کی علامات موجود ہیں احادیث میں، ان علامات کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا جب وہ بات کا وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور پھر اگر تمہیں ان کے اندر خیر نظر آئے، بھلائی نظر آئے، سمجھداری نظر آئے، پھر ان کا مال و دولت ان کے سپرد کر دو۔ تو ان کے اندر بھلائی نظر آئے، پھر ان کے مال ان کے سپرد کرنے ہیں، اور ان کے مالوں کو ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے رج رج کے کھا لو، کہیں مانگے کے پہلے پہلے مکا لو، یہ بھی نہ ہو۔ ہاں، فرمایا جو غنی ہو تو وہ بہت بچے، یتیم کے مال سے بچے، پہلے ہی مالدار ہے تو اسے کیا ضرورت پڑی یتیم کے مال کو کھانے کی، سنبھال کے رکھے۔ جو فقیر ہیں، محتاج ہیں، وہ مناسب طریقے سے کھا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرو، پھر تمہارا کام بنتا ہے کہ اس کے اوپر گواہ بنا لو، باقی حساب کتاب لینے کے لیے سے اللہ ہی کافی ہے۔ یہاں یہ بالغ ہو جانے کے بعد یتیمی نہیں رہتی، مرد ہو یا عورت، اگر بچی بالغ ہو گئی ہے، جو اس کی نشانیاں ہیں بلوغت کی، پھر وہ یتیم نہیں ہوتی۔ اسی طرح لڑکا وہ یتیم نہیں رہتا۔ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا کہا کرتی تھی جب عورت 9 سال کی ہو جائے، لڑکی 9 سال کی ہو جائے، فاہیہ امرأہ، عورت بن گئی، بالغ ہو جاتی۔ بہرحال علامات بلوغت کے اعتبار کرتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا، لیکن یہ کہنا کہ 18 سال کی عمر میں بندہ بالغ ہوتا ہے، مرد اور عورت کی بالکل باطل بات ہے۔ یہ گوروں کا تو قانون ہے، 18 سال کی عمر میں بالغ ہونا، یہ رب کا قانون نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے اس میں سے جو ان کے حصے بنتے ہیں وراثت، ان کا تذکرہ کیا، خواتین کا جو حصہ بنتا ہے اس کا تذکرہ کیا،
ہاں کسی کو تھوڑا ملے گا، کسی کو زیادہ ملے گا، لیکن نصیب وہی ملے گا، حصہ وہی ملے گا جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ہاں جب مال تقسیم کیا جا رہا ہو اس وقت اگر قریبی رشتہ دار یتیم مسکین آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو کچھ حصہ بطور صدقہ اور خیرات کے رشتہ داروں کو، یتیم و مسکینوں میں بھی بانٹ دو، اور ان لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے جو اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے ہیں، یعنی اولاد ہے سارا مال وقف کر جاتے ہیں، فلاں مدرسے کو دے دیا، فلاں ادارے کو دے دیا۔ میں ایسا نہ کریں، اپنی اولاد کا خیال کریں، انہیں دنیا میں چھوڑ کے جائیں تو غنی کر کے چھوڑ کے جائیں۔ لہذا سارا مال تقسیم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں۔ پھر یتیم کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ یتیم کا مال ظلم و زیادتی سے کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اس کے بعد وراثت کی آیتیں، ان کا تذکرہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ سعد بن ربیع کی 2 بیٹیاں تھیں، زمانہ جاہلیت میں جب باپ فوت ہوتا تو بچیوں کی اور بچوں کی وراثت چچا لے جاتا تھا۔ حضرت سعد بن ربیع وفات پا گئے، ان کے بھائی نے بھتیجوں کی جائیداد لے لی، یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا حق ہے، تو ان کی بیوی آ گئی، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ، سعد دنیا سے جا چکے ہیں اور 2 بیٹیاں چھوڑ گئے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں بچا، اس کے چچا لے گیا، کہیں کا خرچہ کس طرح چلاؤں؟ تو اللہ رب العزت نے یہ وراثت کی آیتیں نازل کر۔ البتہ کلالہ کی آیت کے بارے میں جابر بن عبداللہ کی روایت آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ حضرت جابر بن عبداللہ ان کی بہنیں ہی بہنیں تھی، بھائی نہیں تھا، اور ماں باپ بھی ان کی وفات پا چکے تھے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہر حصے دار کے حصے کو متعین کر دی۔ وراثت کی 3 آیتیں، اور اللہ رب العزت نے وراثت کے حصے کی تقسیم اپنے ذمہ لی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے ورثہ کے حصوں کو تقسیم کر کے بتایا کہ کس کا 1/6 ہے، کس کا 1/3 ہے، 2/3 کس کا ہے، پھر 1/2 کس کا ہے، بیوی کا 1/8 ہے، یعنی بیوہ کا، اگر اولاد موجود ہے نہ ہو تو 1/4 ہے۔ سارے حصے اللہ رب العزت نے متعین کر دیے، اور اگر یہ قرآن مجید میں آیت نہ ہوتی، اگر ان حصوں کو احادیث کی صورت میں تقسیم کیا جاتا تو آج کتنے لوگ کتنے حدیثوں کو ضعیف قرار دیتے تاکہ وراثت تقسیم نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے وراثت کی تقسیم اپنے ذمے لی۔ پھر آخر میں آیت کلالہ ہے۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی نہ اصل ہو نہ فرع ہو، یعنی بندہ موجود ہے، شادی شدہ، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی اور اس کے ماں باپ بھی فوت ہو گئے تو یہ اکیلا ہے۔ پھر اس کی وراثت جب اکیلا ہوتا ہے تو اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوتی ہے، اس کا تذکرہ آ گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 کو دیکھیے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو وراثت کی آیتیں ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں، جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اسے ہمیشہ ہمیش
جہنم میں داخل کر دے گا اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وراثت کی آیتوں کے بعد انہیں اللہ کی حدیں قرار دی ہے۔ تو گویا کہ وراثت کو تقسیم نہ کرنا اللہ کی نافرمانی میں اس کی حدود کی پامالی ہے۔ اور ہمارے پاکستانی معاشرہ میں تو کتنے لوگ بڑے مذہبی لوگ ہوتے ہیں لیکن وراثت کے معاملے میں بالکل زیرو، تقسیم ہی نہیں کرتے۔ بہنوں کی بھائیوں کی وراثت کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تقسیم نہیں کرتے، محروم کرتے ہیں انہیں۔ اور شریعت کیا کہتی ہے؟ سعد بن ربیع کی شہادت کے بعد، ان کی وفات کے بعد ہی بیوی آ گئی تھی نا، بچیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، چچا لے گیا، میں کیا کروں۔ تو بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بھائیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ مکان باپ کیا کہتے ہیں، ہم کدھر جائیں، ہم کدھر جائیں؟ بھئی بہنوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، حق بنتا ہے نا کہ بہنوں کی وراثت دی جائے اور مکان کو فروخت کر دیا جائے۔ اس کے بعد خواتین کا تذکرہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے سورۃ النساء ہے، اس میں زیادہ تر مسائل خواتین کے ہیں۔ ان عورتوں کا تذکرہ ہے جو بدکاری کرتی ہیں، تو میں ان کے لیے پھر 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ یہ پہلے طور پہ حکم تھا کہ جو بدکار عورتیں ہیں، جب ان کے اوپر 4 گواہ مل جائیں تو انہیں گھروں میں بند کر دیا جائے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں موت دے دے یا ان کے لیے کوئی نیا فیصلہ نازل کر دے۔ تو ان کے لیے اللہ رب العزت نیا فیصلہ نازل کر دے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ پھر وہ رجم کی آیتیں ہیں۔ شادی شدہ جوڑا ہو، رضامندی سے انہوں نے بدکاری کی ہے تو پھر ان کو رجم کر دیا جائے گا۔ اور اگر ان میں سے ایک غیر شادی شدہ تھا، کم مارا تھا، اور ایک شادی شدہ تھا، تو پھر ان میں سے ایک کو رجم کیا جائے گا۔ جو غیر شادی شدہ تھا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یہ بعد میں اللہ رب العزت نے فیصلہ اور یہ جعل اللہ لہن سبیلا کے مطابق نازل کی۔ ہاں اگر یہ دونوں توبہ کر لیں اور توبہ بھی ان کی خالص ہو، اپنی اصلاح کر لیں، میں فاعرض عنہما، پھر ان دونوں سے درگزر کر دو۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پھر توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمے صرف ان لوگوں کی ہے جو جہالت کی بنا پر برائی کرتے ہیں۔ جہالت کی بنا پہ برائی کی، ساتھ ہی توبہ کر لی، اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو گناہوں پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور موت کے وقت ان میں سے کوئی ایک کہتا ہے انی تبت الآن، جب سر پہ موت آ جاتی ہے نا، موت، پھر کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں۔ تو ایسی توبہ کا کیا کرنا کہ جب غرغرہ شروع ہو جائے پھر توبہ کریں؟ یہ تو کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ انہیں اس لیے روک رکھو لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، تاکہ تم نے جو ان کو حق مہر کی صورت میں کچھ دے رکھا ہے وہ واپس لے لو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔
الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں. اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتی پھر ان کے ساتھ مناسب طریقے سے رہنا ہے. پھر ہاں اگر ہو سکتا ہے کہ خواتین میں سے کسی کو اس کی بیوی اچھی نہ لگے تو ہمارا قریب ہے ان تکرہ شیء، تمہیں اس کی کوئی ادا، تمہیں اس کی کوئی شکل و صورت، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر پیدا کر دے. لہذا مومن آدمی کو اپنی بیوی سے بغض وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو تبدیل کرنا چاہتے ہو، یعنی ایک بیوی کو طلاق دے کے دوسری عورت لانا چاہتا ہے، تو جس کو طلاق دی ہے اس سے اگر آپ نے ڈھیروں خزانہ حق مہر کی صورت میں دیا ہے تو طلاق دینے کے بعد اسے واپس نہیں لے سکتے. اتاخذونہ بہتان و اسم مبینہ، میں کہا تم اسے بہتان لگا کر اور سری گناہ کر کے حق مہر واپس لو گے. یعنی مثلا عورت بڑی اچھی ہے، کہتا جی میرے لیے اچھی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، بہتان لگاتا ہے، بلا وجہ تنگ کر کے اسے طلاق دے کے اس کا حق مال کہنا چاہتا ہے، میں اس کی اجازت نہیں ہے. کیسے تم اس سے طلاق دے کے اس کا حق مہر اس سے مانگتے ہو جبکہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مستقل زندگی گزارنے کے عہد و پیمان کر رکھے تھے نا. اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کر رکھے ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے جو زمانہ جاہلیت میں ہو چکا، آئندہ کسی بھی ستیلی والدہ سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ناراضگی کا باعث ہے اور بری راہ ہے. اس کے بعد سورت چوتھے پارے کی آخری آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے حرمت کے رشتے گنوائے ہیں. جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اس میں مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، رضائی ماں ہے، رضائی بہن ہے، اور بیویوں کی مائیں یعنی ساس، اور وہ بچیاں جن کو گود میں پالتا ہے. کسی پہلی بیوی کی بچی وہ ساتھ لے کر آئی ہے، اگر اسے خامد خود پال لے تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، شرط یہ کہ اس کی والدہ کے ساتھ زندگی یعنی شب پاشی گزار چکا ہو. ہاں اگر نکاح ہوا لیکن ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے، طلاق دے دیے، تو پھر اس متعلقہ کی بچی سے نکاح کرنا جائز ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور بیٹوں کی بیویاں جس کو ہم بہو کہتے ہیں. بیٹوں کی بیویاں کون سی؟ جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح جائز ہے. اسی طرح ان تجمع بین الاختین، دو سگی بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں نکاح حرام ہے، الا ما کا سلب، اگر جو گزر گیا. ان اللہ کان غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان. تو جب دو سگی بہنوں سے ایک وقت میں نکاح حرام ہے، اسی طرح پھپھی اور بتیجی، خالہ اور بھانجی کو بھی ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنا حرام ہے. تو یہاں تک آج کا ہمارا دورہ تفسیر یا خلاصہ قرآن مجید رکھتے ہیں. انشاءاللہ العزیز کل سے 5ویں پارے کا آغاز کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا، ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کروائی جا سکتی ہے؟ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کروائی جا سکتی ہے کہ نہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے جی، زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری نہیں کروائی جائے گی، کیونکہ جن کو افطاری کروائی جا رہی ہے ضروری نہیں وہ سارے کے سارے زکوٰۃ کے مستحق. زکوٰۃ کا پیسہ ان لوگوں کو دینا چاہیے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں متبا سے صاحب مائک پہ آ کے بات کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. مائک میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے روم میں؟ علیہ بھائی میری آواز آ رہی ہے روم میں؟ جی ٹھیک ہے. شیخ میں نے آپ سے کل وہ سوال کیا تھا سسٹر کا، تو یہ کہ ان کے روزے رہتے ہیں اور پھر ان کی اولاد روزے رہنے پر راضی نہیں ہے، تو اب انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی اور بھی ان کے وہ جو فوت شدگان ہیں ان کے اور کوئی روزے رہنا نہیں چاہ رہا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ اور وہ جس کے روزے چھوٹتے ہیں وہ جیسے کہ کلمے میں بتایا تھا کہ وہ مر گئے ہیں اور اب ان کی اولاد بھی دوست احباب بھی نہیں رہ سکتے یا نہیں رہنا چاہ رہے، تو ان کے اب روزوں کا جو فرد روزے تھے ان کا کیا ہوگا، یہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ وہ سسٹر نے پھر سے پوچھا ہے، تو یہ اس کا جواب تھا. جی. اور شیخ یہ آپ نے جو ابھی بتایا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری نہیں کروا سکتے، اگر غریب غربا کے گھر میں جو مستحق ہے بہت ہی غریب ہے تو کیا ان کے گھر میں اناج ڈلوا دیا جا سکتا ہے رمضان کا زکوٰۃ کے پیسوں میں سے؟ یہ آپ سے پوچھنا تھا. مسجد میں تو آپ نے بتایا کہ ہر کوئی آ جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے، کیا گھروں میں بھی اناج ڈلوانا ٹھیک ہے یا نہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے؟ یہ میرا سوال ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے جی، اگر تو ان کے والدین کے وہ روزے ان کی اولادیں نہیں رکھتی نا تو پھر ان کا فدیہ دے دینا چاہیے. ان کی طرف سے فی روزہ ایک سا بنتا ہے، وہ فدیہ نکال دیا، جس طرح ہم فطرانہ نکالتے ہیں نا رمضان میں، تو پھر وہ 2.5 کلو کے حساب سے اناج نکال دیں بہتر. اگر ان کے بچے نہیں اس بات پہ راضی کہ وہ روزے پورے کریں تو ان کی طرف سے فدیہ نکال دینا چاہیے اندازے سے جو ان کا بنتا ہے. باقی جو آپ نے کہا کہ راشن دے دیں، دیکھیں غربا کو آپ راشن دے دیں پیسے دے دیں وہ آپ کی مرضی ہے. رمضان میں راشن دے دیں یہ زیادہ اچھا ہے، لیکن مستحق کو دیں، جو واقعا مستحق ہے اسے جائے، جو مستحق کو راشن دینے کی ضرورت نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. شیخ صاحب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ خاتون جو ہیں ہیں اور ان کے میاں صاحب جو ہیں وہ بھی بزرگ ہیں، بڑی عمر ہے دونوں کی ماشاءاللہ. روزوں والا معاملہ جو ہے وہ ہو نہیں سکتے ہیں پاکستان سے باہر، تو وہ روزوں کا فدیہ بھی دینا چاہتے ہیں. لیکن اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ فدیہ کس حساب سے دیں گے؟ وہاں کی کرنسی کا ریٹ کچھ اور ہے، یہاں کے معاملات کچھ اور ہیں، تو وہاں کے یا اپنے اس کرنسی میں تو کافی سارے لوگوں کا جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ بن جاتا ہے، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ وہ ادھر کے حساب سے دیں گے، کے حساب سے دیں گے.
یعنی وہ سوال پوچھا اس لیے جا رہا ہے کہ اگر وہ ادھر کے حساب سے دیں تو تھوڑے پیسوں میں وہ اتنے مساکین کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن اگر وہ ادھر کے حساب سے دیں تو پھر وہ معاملہ کافی اوپر چلا جاتا ہے، وہ دینے پہ اس پہ بھی خیر تیار ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس حساب سے انہیں پیسے نکالنے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، جب انہوں نے کسی کو وکیل بنا دینا نا کہ آپ میری طرف سے وکیل ہیں اور مستحق افراد کو آپ یہ فدیہ دے دیں، تو وہ پھر پاکستان میں خریدا جائے، یہاں پر خریدا جائے، جہاں سے خرید کے دیا جائے گا وہ اس حساب سے دیا جائے گا۔ اب روزوں کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اب پاکستان میں ایک مسکین اگر 150 روپے میں کھانا کھا لیتا ہے تو 150 روپے دے دیا جائے گا، اور حقیقت میں برابر ہی ہے۔ نیا ڈالر کی قیمت کتنی ہے؟ 170-80 ہے۔ تو رمضان کی سحری افطاری کا اعتبار کرے تو اتنے پیسے لگ ہی جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں بس مناسب جو پیسے بنتے ہیں وہ فدیہ نکال کے دے دیا جائے تو انشاءاللہ کفایت کر جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔